ایسا نہیں ہے اب کہنا یہ کہ ریاست مضبوط ہے یا عسکریت پسند مضبوط ہے. بے شک ریاست بہت مضبوط ہے، لیکن جس طریقے سے گورننس چل رہی ہے یہ عسکریت پسندوں کو مضبوط کر رہی ہے، یہ حل نہیں ہے. سپوز کہ اگر آپ سارے بھی عسکریت پسند مار دیں گے پھر بھی یہ تحریک چلتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ روٹ کاز ابھی تک نہ اس پر کام ہوا ہے، نہ اس طریقے سے اس پر کارروائی ہو رہی ہے، نہ چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے ایک بندے کو چن کے ڈھونڈنا کہ ہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے یا اس کو ہم اپنی طرف لا سکتے ہیں، پھر اس پہ کام کرنا، پھر اس کو ریشنل بیس اپروچ پہ وہ کرانا، پھر اس کو اس چیز پہ منوانا، پھر لے جانا، پھر اس کو گوریلا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب ایک گوریلا شاید ایک 20-30 ہزار فوجیوں کے اس میں ان کو 30 ہزار یا 50 ہزار فوجی ملنا ایزی ہو، ایک گوریلا بنانا اتنا مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بھی گوریلا انٹیلیجنس والا یا ان کی وہ والا چلا گیا تو ان کی تو پوری تحریک کا کھانا خراب کر دے گا. وہ تو چن چن کے وہ مل گیا اگر انٹیلیجنس یا سیکورٹی فورسز کو تو اس کو تو ہر خانہ پتہ ہے یہ یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ تذبذب کا شکار ہوتی ہے، کہیں ان کی مانتی ہے کہیں نہیں مانتی، لیکن جو ان کے چہیتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں. لیکن جو ان کے چہیتے ہیں انوار الحق یا دوسرے جو ان کے، وہ کیا ہے، وہ اپنے ذاتی، مجھے بتائیں کہ انوار الحق کاکڑ نے لالو کے علاوہ کسی 5 بندوں کی زندگی چینج کر دی ہو، کہے کہ ہاں یار میں آیا، میں نے پورے بلوچستان کی خدمت تو نہیں کی لیکن میں نے ایک قلی کو پکڑا یا اتنے غریب پکڑے یا اپنا کوئی حلقہ، وہ تو جہاں سے ہے وہاں ان کو آن ہی نہیں کرتا، وہاں تو گیا ہی نہیں. آپ کم سے کم اتنا ریلیف دے دیتے. اتنے کیسز ہیں، ایک نہیں تھا. جس طرح عمران خان پہ ایک پر ہوتے ہیں 10 اور نکل آتے ہیں. اب بی وائی سی والوں یا مہرنگ لوگوں پر بھی ایسا ہے، ان کو لمبے عرصے تک انہوں نے رکھنا ہے. اگر کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلتا یا یہ ادھر سے جو عسکریت پسند ہیں ان کو فل ٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے. کیوں؟ جو بی وائی سی ہے اس نے بی این پی سے خود کو الگ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمیں نکلوانے میں ناکام ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس پر بی وائی سی نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی اور کہا کہ ساجی صاحب بتائیں کہ ان کو کہاں سے یہ آیا ہے اور یہ درار ڈالنے کی کوشش ہے، بی این پی نے ہمارا ساتھ دیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب بی وائی سی کو پتہ چل رہا ہے کہ سیاسی قیادت کیا ہوتی ہے. پاکستان کے زوراور ترین جو عہدہ ہے اس کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے. تو کہتے ہیں کوئی ان کو چینج نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا بہت ساروں ڈی سیوں کو چینج کیا مختلف نااہلیوں پر، کوئٹہ کا ڈی سی چینج نہیں ہوا نہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے کہ بی این پی نے اپنا دھرنا ختم کر دیا اور احتجاج کو ایک نیا رخ دے دیا. نمبر 2، مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ سمیت جو باقی لوگ تھے ان کا جو 3 MPO کا آرڈر تھا اس کو مزید 30 دن کے لیے بڑھا دیا گیا. نمبر 3، پہلے پریس کلب میں دنیا کا شاید واحد پریس کلب ہے جہاں پہ آپ نے اگر پریس کانفرنس کرنی تھی تو انتظامیہ سے آپ نے اجازت لینی تھی. اس کو آج چیلنج کیا گیا. چوتھا، آج بی این پی کے 3 MPO کے تحت جو گرفتار لوگ تھے ان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی این پی مینگل کی جانب سے مہرنگ بلوچ و دیگر کی گرفتاری کے خلاف شروع لانگ مارچ جس نے عید بھی لکپاس پہ کی اور بالآخر 20 دنوں تک انہوں نے دھرنا دیا. اس دوران حکومتی اور ان کے مذاکرات بھی چلتے رہے لیکن بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں پارٹی والوں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ دھرنا ختم کر دیں. حکومت نے تو کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا. پہلے ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں شاہوانی اسٹیڈیم میں آپ نے جلسہ کریں اور پھر ریڈ زون نہ جائے. تو ان کا کہنا تھا کہ سردار اختر جان مینگل صاحب نے کہا نہیں میں نے ریڈ زون جانا ہے. تو 1-2 دن بعد مبینہ طور پر شاہوانی اسٹیڈیم میں بھی کوئی سینکڑوں کی تعداد میں کوئی بارود برآمد ہوا یا برآمد کیا گیا. تو وہ جگہ بھی اور وہ کر دی گئی کہ اب یہ آپشن بھی آپ کے پاس نہیں ہے. لہٰذا
سردار اختر جان مینگل کا پھر یہ کہنا تھا کہ اگر ہم آتے تو ہم لاشیں نہیں وہ کرنا چاہتے تھے، اور اسی اثنا میں وڈ میں ایک احتجاج ہوا، اس میں 4-5 زخمی ہوئے، ایک بیچارہ جان کی بازی بھی ہار گیا کارکن، اور یوں انہوں نے 20 دنوں بعد اپنا دھرنا ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ریلیاں نکالیں گے، جلسے کریں گے، انہوں نے اپنا شیڈول دے دیا، خضدار، کوئٹہ، فلاں فلاں، مطلب مختلف جہاں پر ان کی سٹیک ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے کہا کہ آ جائیں، تیار ہیں ہم گرفتاری کے لیے بھی، اور ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو دوسرا فریق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گئے، انہوں نے وہ کیا لیکن ان کو کچھ نہیں ملا، یہ اپنی جو ان کی ساکھ ختم ہو گئی تھی دوبارہ اس کو بحال کرنے کے چکروں میں ہیں، اسی وجہ سے بی وائی سی یا ان سے سمپیتھی کر رہے ہیں تاکہ جو ان کا لاس ہے وہ ریکور ہو سکے۔ اس کے ساتھ اہم بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا مائنز اینڈ منرلز جو منظور ہوا ہے ایکٹ بلوچستان اسمبلی سے، تو اس کو کہا کہ اس کو ہم ہر فورم پہ چیلنج کریں گے، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے بلوچستان کے ریسورسز کہ آپ آئیں اور لے کے جائیں۔ تو خیر، خیبر پختونخوا میں ابھی تک رات بھی وہ اپوزیشن والے بھی ساتھ تھے، انہوں نے عمران خان کی رضامندی ان سے ملاقات کے بعد اور ان سے مشاورت کے بعد ہی پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہم اس پر کچھ کریں گے۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جس طرح اختر مینگل کو خاطر میں نہیں لایا گیا، اسی طرح اب جو بی وائی سی ہے اس کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنی طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہر روڈ پہ آ رہے ہیں بی ایل اے بی ایل ایف کے لوگ۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ریاست ایسی کمزور ہے، اور ایسی ریاست جو جنگیں کر کر کے اٹامک پاور بنی ہو اس کو آپ کمزور سمجھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے بہت سارے محاذ میں وہ ناکام ہوں، لیکن جنگ میں بہت مشکل تھی ناکامی، اور اسپیشلی جب ان کی تعداد ملینز میں ہو۔ تو پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مہینہ 2 میں پتہ چلے گا کہ ریاست کی رٹ ہے یا نہیں ہے، اور یہ چیز ایکسپیکٹڈ تھی، اور جو پہلے کچھ ہو رہا تھا اس کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ چاہ رہی تھی ریاست کہ یہ آگے آئیں، ایک نیریٹو بنے، پورے پاکستان میں ایک نیریٹو بنا، اور پھر عسکریت پسندوں نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، مخصوص قومیت اور مخصوص علاقوں کے لوگوں کو شناختی کارڈ دے کے، یا کہیں کسی علاقے میں تھا وہ بیچارہ کوئی انٹیلیجنس کا تھا یا نہیں تھا، اکثریت کا تو یہی تھا کہ بھائی یہ تو عرصہ دراز سے یہاں یہ کام کر رہے تھے، یا یہ تھا وہ تھا، وہ مار دیے گئے، نیریٹو ادھر سے خلاف بنتا رہا۔ تو ادھر سے وہ ہوا کہ ہاں بھائی جو سمپیتی تھی عسکریت پسندوں کے خلاف کہ بھائی شاید یہ محاذ میں گئے ہیں تو کوئی ناانصافی ہوئی ہوگی یا کوئی وہ ہے، تو جب انہوں نے شناختی کارڈ دے کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیے تب وہ چیز وہاں سے ختم ہونا شروع ہو گئی، اور لوگ مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ رہی صحیح کسر پھر ریاست خود نکالتی ہے چیزوں کو مزید ایگزیجریٹ کر کے، اور پھر جو فائنل ٹریپ تھا وہ جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ تھی، وہ ایک عالمی خبر بنی۔ اس کے بعد پہلے جو چیزیں چل رہی تھیں اس حوالے سے اقوام متحدہ نے بھی وہ کیا کہ ہاں بھائی بی ایل اے کے پاس یہ چیز کیسے جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے جب ریاست نے یہ دیکھا کہ یہ ہو گیا ہے ابھی وقت ہے کارروائی کا، اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا۔ تو پھر مہرنگ بلوچ سمیت بی وائی سی کی جو قیادت تھی، پھر اس کے بعد اس واقعے میں جو مارے گئے، پھر جو لاشوں کا واقعہ تھا اس نے مزید اس چیز کو پیک پر لے گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب ان کو گرفتار کر لیا، چن چن کر گرفتار کر لیا۔ پہلے پیپر ورک ان کا تیار تھا، کسی کو 3MPO کے تحت، کسی کو کس تحت، کسی کو کس تحت، اور پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ریلیاں نکلتی تھیں، آج دارالحکومت میں اگر نکل رہے ہیں تو چند ایک بیچارے یا فیملیز والے رہ گئے ہیں۔
اسی طریقے سے جو دور دراز کے علاقے ہیں، تربت ہے، پنجگور ہے، گوادر ہے، وہاں بھی مخصوص لوگ ہیں. پہلے کتنی بڑی تعداد ہوتی تھی. وجہ یہی ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جب یہاں حدود کراس ہوتی ہے تو دونوں جانب سے ہی حدود کراس ہوتی ہے. اب دوسری طرف جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ایکسٹریم پر نہیں جانا تھا. دوسری طرف بی وائی سی والے ابھی، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کمزور فریق ہیں، تو تنقید اس وقت مزہ نہیں دیتی جب کوئی فریق کمزور ہو. لیکن جب یہ آئے، غصہ اتنا زیادہ تھا اور انہوں نے ہر پارٹی کو، نہ نیشنل پارٹی کو چھوڑا، نہ بی این پی کو چھوڑا، باپ والوں کو یا پیپلز پارٹی والوں کو تو چھوڑو، انہوں نے سیاسی لوگوں کے خلاف بھی محاذ وہ کیا، ان کے جھنڈے اتارنا، جلانا. تو یہ چیز بڑی وہ ہوئی اور دکھ رہا تھا کہ یہ، اور لوگ پھر ان کو کہ اگر یہ سیاسی پارٹیوں کا، یہ جو جن کا سخت سٹانس ہے جس طرح بی این پی، اگر ان کے ساتھ بھی یہ متفق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ عسکریت پسندوں کے ساتھ متفق ہیں. پھر جب ان کی کارروائیاں ہوتی تھیں اور پھر ادھر سے بار بار آنا کہ آپ مذمت کریں، تو جو فریق ہوتا ہے یہ انسانی حقوق کا ہوتا ہے، گو کہ وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا وہ ہیں جو بھی متاثرہ ہیں، ان سے ڈیمانڈ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. لیکن ساتھ میں پھر جو دوسرا فریق ہے وہ یہ کہتا ہے چھوٹا واقعہ ہوتا ہے، منٹو میں ان کے ٹویٹ آ جاتے ہیں، منٹو میں ان کی کمپین آ جاتی ہے، ادھر اتنے لوگ مارے جاتے ہیں، کم سے کم وہ تو کریں کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو بہرحال، لیکن جو بی وائی سی تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم قانون کے مطابق اپنا وہ سمجھتے ہیں. تو یوں نیریٹو ایسے بنتا رہا اور یوں جب دیکھا کہ ایک نیریٹو بن گیا، اب جب کریک ڈاؤن کریں گے بھی تو نہ عالمی سطح پہ اتنا وہ ملے گی. اور ویسے بھی ایسا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے پریشر ہیں، یہ ہے وہ ہے امریکہ، کچھ نہیں ہوتا. یہ انفارچونیٹلی ہم اتنے مہذب نہیں ہیں. ہم خود وہ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کو کسی اور کو کی طرف امید نہیں رکھنی چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے. لیکن اگر ایسا ہو تو امریکہ تو سب سے پہلے کوشش کرے گا شکیل افریدی کو نکلوانے کی. باقی ایسے لوگوں کو اگر وہ اپنے خاص ایجنٹ جس نے ان کے لیے اتنا بڑا کام کیا اس کو نہیں نکلوا پا رہے، تو وہ چھوٹے یا پھر ایسا، اور جو ریاست ان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ بلوچ یا دوسری قومیتوں کی سپوز کیا الگ ایڈنٹیٹی بھی ہو، تو اس لیول پہ تو ان کو نہیں فائدہ دے سکتی، یا اس لیول پہ تو ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور پھر آپ نے دیکھا ابھی جو یہ مائنز اور منرلز ہوئی، یہ ایکسپو ہوا، تو ہمارے یار لوگ تو دیکھ رہے تھے. ٹرمپ کو آج کل شوق چڑھا ہوا ہے مائنز اینڈ منرلز کا، اس چیز کو بھانپتے ہوئے حافظ صاحب پیش تھے اور حافظ صاحب نے رکھوا دی پریس کانفرنس. اور پھر جو اس نے پھر اس دن للکارا، اور ابھی جو یہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نکالیں گے، تو انہوں نے ابھی جو میری اطلاعات ہیں بڑے ڈرون لائے ہوئے ہیں. کل پرسوں بھی بولان کے ایریے میں بڑی کارروائی ہوئی ہے، لیکن پہلے خبر چلی بی بی نانی کے مقام پہ بم دھماکے ہیں، فائرنگ ہے، فلاں ہے چل رہی ہے. اس کے بعد دونوں اطراف سے خاموشی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑے لیول پہ مبینہ طور پر میٹنگ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ آئندہ عسکریت پسندوں کا کوئی مارا بھی جائے گا تو اس کی لاش نہیں دی جائے گی. اگر ان کے لواحقین جب وہ ادھر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو اب ان کو نہیں پتہ ہونا چاہیے. اس پر متفق ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے کہ یار اگر کوئی مرتا ہے تو کم سے کم لاش تو حوالہ کرے. دوسرے کہتے ہیں نہیں، جب گھر والے اس کو اس وقت کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آخری رسومات ادا کرنے کا بھی کوئی وہ نہیں بنتا. پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر ان پہ گلپاشی ہوتی ہے، ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. پھر کہاں ریاست ایسا کرتے؟ ایک طرف ریاست کے لوگ مارے گئے ہوں، دوسری طرف آپ ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں. تو یہ ہیں ایکسٹریم لیول کی چیزیں جو کہ نہیں جانی چاہیے تھیں. ایک ریاست کے ہوتے ہوئے کوئی بھی فریق اس لیول پہ نہ ہو. تیسرا جو یہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ کارروائی ہوئی تو پتہ نہیں چل رہا. ابھی جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے مزید خود کو اکوپڈ اس حوالے سے کر لیا ہے. کوئی ڈرون لائے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے اس سے کارروائی کرتا ہے. تو اب عسکریت پسندوں کی وہی ہٹ اینڈ رن والی پالیسی تو کامیاب ہو سکتی ہے. اب آنا گھنٹوں یرغمال بنانا یہ میرے خیال میں زیادہ وہ نہیں ہوگا. ہاں لوگوں کو اگر ساتھ رکھیں تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کامیاب ہوں، لیکن اب جو رات کو بھی وہ نظر آ جاتے ہیں
تھرمل گن وغیرہ دوسری چیزیں مزید، مطلب اس ایریے میں سیکیورٹی فورسز خود کو اکوپڈ کرتی رہی ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. اب کہنا یہ کہ ریاست مضبوط ہے یا عسکریت پسند مضبوط ہے، بے شک ریاست بہت مضبوط ہے، لیکن جس طریقے سے گورننس چل رہی ہے یہ عسکریت پسندوں کو مضبوط کر رہی ہے، یہ حل نہیں ہے. سپوز کہ اگر آپ سارے بھی عسکریت پسند مار دیں گے پھر بھی یہ تحریک چلتی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ روٹ کاز ابھی تک نہ اس پر کام ہوا ہے، نہ اس طریقے سے اس پر کاروائی ہو رہی ہے، نہ چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو مزید آ جائیں گے. ہاں، جو سیکیورٹی فورسز کو جو بھرتی حاصل ہے، جو ریسورسز ہیں، وہ عسکریت پسندوں کے پاس نہیں ہے. ایک عسکریت پسند بنانے کے لیے سپوز کیا میں بلوچ عسکریت پسند کی بات کرتا ہوں، کتنا ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے ایک بندے کو چن کے ڈھونڈنا کہ ہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے یا اس کو ہم اپنی طرف لا سکتے ہیں، پھر اس پہ کام کرنا، پھر اس کو ریشنل بیس اپروچ پہ وہ کرانا، پھر اس کو اس چیز پہ منوانا، پھر لے جانا، پھر اس کو گوریلا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب ایک گوریلا شاید ایک 20-30 ہزار فوجیوں کے اس میں ان کو 30,000 یا 50,000 فوجی ملنا ایزی ہو، ایک گوریلا بنانا اتنا مشکل کام ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بھی گوریلا انٹیلیجنس والا یا ان کی وہ والا چلا گیا تو ان کی تو پوری تحریک کا کھانا خراب کر دے گا. وہ تو چن کے وہ مل گیا اگر انٹیلیجنس یا سیکورٹی فورسز کو، تو اس کو تو ہر خانہ پتہ ہے یہ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہے اپنے لیے ڈھال بنانا، اپنے لیے وہ سیف ہیون بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یوں کمی ان کو ہو سکتی ہے، ان کو نہیں. لیکن یہ چیز کسی نہ کسی صورت میں چلتی رہے گی، وجہ زمینی ریزنز ہیں. تو اگر آج بشیر زیب ہے یا نعمان گل ہے، یہ چلے بھی جاتے ہیں یا وہ بھی ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز رکے گی. وجہ کیا ہے؟ گورننس ماڈل ہمارا بدترین ہے. کھربوں روپے آ گئے ہیں، کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں. یہاں پہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا نظام، تب تک گورننس جب تک بہترین نہیں ہوگی، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ ہی ٹھیک بھی کر سکتی ہے اور اس کی روک تھام بھی کر سکتی ہے، اور شاید بگاڑ کی وجہ بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ میں، کیونکہ پاور فریق بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اسی کی چل سکتی ہے. اور اتنے وہ کیا کہتے ہیں ریسورس کر دیے ہیں سیاسی پارٹیوں نے کہ وہ کہتے ہیں بلوچستان ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اپنی طرز پہ چلائے. اب اسٹیبلشمنٹ تذبذب کا شکار ہوتی ہے، کہیں ان کی مانتی ہے کہیں نہیں مانتی، لیکن جو ان کے چہیتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں. لیکن جو ان کے چہیتے ہیں انوار الحق یا دوسرے جو ان کے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے ذاتی، مجھے بتائیں کہ انوار الحق کاکڑ نے لالو کے علاوہ کسی 5 بندوں کی زندگی چینج کر دی ہو، کہے کہ ہاں یار میں آیا، میں نے پورے بلوچستان کی خدمت تو نہیں کی، لیکن میں نے ایک قلعے کو پکڑا یا اتنے غریب پکڑے یا اپنا کوئی حلقہ، وہ تو جہاں سے ہے وہاں ان کو آن ہی نہیں کرتا، وہاں تو گیا ہی نہیں. تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ وہ ہمیشہ وہ بیانیہ بیچے گا جس میں اس کا فائدہ ہوگا. اس دن بول رہا تھا کہ ہاں یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مار دو. وہ بھائی وہ فرسٹریشن اس لیول پہ چلی جاتی ہے. آپ سپوز کیا ایک دکاندار ہے، اس کی چیزیں وہ کرو، لے جاؤ، اور پھر لڑائی ہو جائے یا وہ کرے تو کہے کہ یار آپ کی چیز میں اٹھائی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ مجھے مارو. وہ کیا کرے آپ کو؟ تو یہ ایسا بیانیہ وہ کر لینا، یا تو دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں یا یہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب مقامی دیکھتا ہے کہ یار میرے گھر سے ایک چیز نکل رہی ہے، میرے ایک بندے پہ جس پر طاقتور ہلکو کا ہاتھ ہے وہ خراب پتی بن گیا ہے، بلکہ میرے پاس جو وسائل تھا وہ بھی لوٹ کے لے گئے، اور میری زندگی میں مزید عذاب بن گئے ہیں، جگہ جگہ پر چوکیاں لگ کے مجھے اپنی شناخت کا مسئلہ بن گیا ہے. تو اس کو تکلیف تو ہوگی، اس کو مسئلے تو ہوں گے، لیکن ان یاروں کو کوئی فکر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اربوں خربوں کما گئے ہیں. تو بہرحال بہت بڑی چیزیں ہیں. باقی اسٹیبلشمنٹ والے بخوبی جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کون کیا ہے، کون پہلے کیا تھا، کون اب کیا ہے، سب کا پتہ ہے. اب BYC پر میں نے کہا عدالت کی کورٹ گئی. اب عدالت کچھ نہ کچھ امید دے. ادھر سے بیوروکریسی فل ٹائم فتح ہو چکی ہے، سیاسی لوگ فتح ہو چکے ہیں. اب یہ تھا عدالت سے کچھ امیدیں تھیں،
لیکن میں نے اس دن دیکھا کہ عدالت میں بھی جو رویہ تھا ججوں کا تو وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بھی، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ایسا نہیں ہوا تھا، کوئی یہ کیس مارنگ لوگوں کا لینے کو تیار نہیں تھا. یہ جو بڑے بڑے ادھر پشتون بلوچ جج بنتے ہیں کہتے تو ہیں، دے دیتے نا، اٹھاتے. کیوں سیٹلروں کو دیا گیا؟ تو پھر ان سے آپ یہی ایکسپیکٹ کرو. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے کم سے کم سنا تو صحیح، اتنا تو کیا. بے شک آپ کے خلاف ہی دیا، اتنی ہمت تو کی. انہوں نے بھی عدالت کے پاس آ گیا، 3 MPO کا تھا، وہ کہہ رہے آپ جائیں داخلہ والوں سے کریں. وہ بھائی پہلے داخلہ والوں کی طرف سے ہی تو یہ چیز آ چکی ہے. آپ کم سے کم اتنا ریلیف دے دیتے. اتنے کیسز ہیں، ایک نہیں تھا. جس طرح عمران خان پہ ایک پر ہوتے ہیں 10 اور نکل آتے ہیں. اب BYC والوں یا مہرنگ لوگوں پر بھی ایسا ہے، ان کو لمبے عرصے تک انہوں نے رکھنا ہے. اگر کوئی درمیانی رستہ نہیں نکلتا یا یہ ادھر سے جو عسکریت پسند ہیں ان کو فل ٹائم ڈاؤن نہیں کرتے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر سے مضبوط ہو گئے عسکریت پسند، ادھر سے مضبوط ہو گئے تو پھر ریاست کو کمزور بھی فریق بھی مانا جاتا ہے اور شاید وہ کمزور بن بھی جاتی ہے. تو اس لیے وہ ایک فریق کو وقتی طور پہ فل ٹائم کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے. انفارچونیٹلی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ریاست نہ ضدی ہوتی ہے، ریاست نہ بدلے لیتی ہے، ریاست نہ ظالم ہوتی ہے. تو ہماری ریاست بھی کہیں کہیں بہت شفقت دکھاتی ہے اور کہیں کہیں جب سخت ہو جاتی ہے پھر انتہا تک جاتی ہے. ابھی آرمی چیف کا جو بیان تھا وہ بڑا سخت تھا. اس لیول کے اس کو بے شک وہ دے دیتے سخت بیان، لیکن اس لیول کا نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، فرق کرنا چاہیے سیاسی سے سیاسی طریقے سے اور عسکری سے عسکری طریقے سے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک بیان انتخاب میں چھپا کہ بھائی جو BYC ہے اس نے BNP سے خود کو الگ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمیں نکلوانے میں ناکام ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس پر BYC نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی اور کہا کہ ساجی صاحب بتائیں کہ ان کو کہاں سے یہ آیا ہے اور یہ درار ڈالنے کی کوشش ہے، BNP نے ہمارا ساتھ دیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب BYC کو پتہ چل رہا ہے کہ سیاسی قیادت کیا ہوتی ہے، سیاسی تحریک کیا ہوتی ہے، سیاسی جدوجہد کیا ہوتی ہے. وہ آواز بھی آپ کے ساتھ اٹھاتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ریلیف بھی دیتے ہیں. پہلے لفٹ نہیں کرائی جاتی تھی کہ ہاں یہ بھائی ریاست کے ٹاؤٹ ہیں، یہ بھائی ریاست کے وہ کھاتے ہیں، یہ 10 ارب بھی لیتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں. میں نے پھر اس وقت کہا کہ کیا فرق ہوتا ہے. ساجد ترین یہاں پہ پروسیکیوٹر جنرل تھا، وہ ایک مبینہ طور پر جس کو بنایا گیا تھا وہ خودکش، وہ وران کی خاتون، وہ بھی ضمانت پہ رہا ہوتی. اگر کوئی اور ہوتا نکل سکتی تھی، بالکل نہیں. ماما قدیر لوگوں پر کیس تھے اور جو بھی بڑے بڑے تھے ان پہ کیس تھے. پروسیکیوٹر جنرل تھا، وہ درمیانی راہ نکالی کیسوں میں ان کو چھوٹ دلوائی گئی. ابھی والا عدنان بشارت صاحب طاقتور حلقوں کے بہت چہیتے ہیں. عدنان بشارت صاحب نے جیسے ہی چارج سنبھالا لکھ لیا کہ بھائی آئندہ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سیکٹری وغیرہ آئیں مجھے وہ کریں ایڈوکیٹ جنرل آفس میں بتائیں تاکہ جو کیسز ہوتے ہیں اس حوالے سے میرے آفس میں آ کر حاضری دے کر مجھے بیان کریں. تو ظاہری بات ہے جب طاقتور فریق سے آپ آئے ہوں، آپ کے پیچھے اتنی بیک ہو تو آپ میں تو آ ہی جاتا ہے کہ یار میرا تو اب آئیں گے، حاضری دیں گے سیکٹری بھی، کمشنر وغیرہ وغیرہ بھی. تو اس پر بیوروکریسی بھی تو پھر بیوروکریسی. انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، اب عدنان ہم سے بھی بڑا زوراور نکلا ہے. چیف سیکرٹری کے تھرو لا ڈپارٹمنٹ نے لکھا کہ بھائی مسٹر عدنان آپ کوئی الگ آئیڈینٹی نہیں ہے، آپ ہمارے لا ڈپارٹمنٹ کے بھی ماتحت ہیں، آپ اس کے تھرو چین چلائیں اور ہم تک آئیں. یہ ڈائریکٹلی آپ اتنا تو چیف سیکرٹری اتنے آرڈر نہیں دیتا جتنے آپ نے دے دیے. تو عدنان میں نے آپ کو بتایا تھا عدنان بشارت جج بننے والا تھا اور کہا یہی جا رہا تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنائیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا. آخری وقت میں یہ
بڑا فیوریٹ تھا اور ہے بھی، اسی وجہ سے تو ابھی ایڈوکیٹ جنرل بنا ہے. تو لیکن ابھی ایڈوکیٹ جنرل میں یہ حال ہے، اگر جج بنے گا تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اور پھر مہرنگ والے کیس میں جس طریقے سے اس نے حلف نامہ لیا اور پھر جو اس کی تیاری تھی، تو پتہ چل گیا تھا کہ بھائی ایسے ہی طاقتور حلقوں کا ہاتھ اس پہ نہیں ہے. فل ٹائم تیاری کی ہوئی تھی، فل ٹائم. اس سے پہلے آصف ریگ کی تھا، وہ کہتا ہاں جج صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہو. تو بہت چیزیں ہوتی ہیں. میں اکثر وہ کرتا ہوں کہ ہر انسان کو انسان میں دیکھو، اس کا قبیلہ، اس کی ذات، اس چیز میں نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن بلوچستان کے قوم پرست یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، بہت کچھ فرق پڑتا ہے. اور پھر کہیں کہیں نظر بھی آتا ہے. سب کچھ زمینی صورتحال دیکھتے ہوئے اگر انسان بہت کچھ کرے تو پھر آتا ہے. نعیم عفان صاحب تھے، یہاں سے گئے، ساری زندگی بلوچستان میں نوازے گئے. ابھی سپریم کورٹ میں اب جب آتی ہے کہ ہائی کورٹ کی وہ ہے ادھر بلوچستان آنا، تو کہتے ہیں میری تو فیملی یہاں شفٹ ہو گئی ہے. بلوچستان آنا اب ان کو زحمت ملتی ہے. پچھلے ایک چیف جسٹس تھے، ساری زندگی بلوچستان میں چیف جسٹس رہے، پھر گئے سپریم کورٹ. اب جب مرے تو خود کو وہیں دفنا دیا، مطلب اپنا کفن دفن بھی یہاں نہیں لاتے. تو پھر یہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمیں جو اس سرزمین کی کوئی ایسی بدقسمتی ہے، نہ اس کا ریسورسز کا ہوتا ہے، نہ یہ جس کو نوازتی ہے وہ اس سے کوئی وفاداری دکھاتا ہے. اور جو اس سے نوازے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہی انوار الحق جیسے یا دوسرے اس کے اس ٹائپ کے ٹاؤٹ جو ہیں وہی فائدے لے جاتے ہیں. جو مخلص لوگ ہوں گے وہ اس سرزمین کی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، جس طرح اس کو کاٹ کاٹ کے اس سے فائدے دوسرے لے رہے ہیں. اسی طرح یہاں پہ کوئی منصب بھی ہوتا ہے، کوئی وہ بھی ہوتا ہے، تو وہ تھرڈ درجے کے لوگ آگے لے جاتے ہیں اور مقامیوں کو نصیب نہیں ہوتا. اکثریت، ہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، میں ایسا نہیں کہتا، لیکن ان کی مخصوص تعداد ہے، 2 سے لے کے 5% تک. تو اب بی وائی سی کا یہ اچھا موو ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی جانب آ رہے ہیں اور کوئی درمیانی راہ نکال رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ریاست کا کریک ڈاؤن ہے وہ بہت سخت ہے اور ہوگا بھی. جس طرح میں نے کہا، ایک فریق کو کمزور اتنا کریں گے کہ وہ دوسرے کے لیے راہ ہموار نہ کر سکے. کیونکہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ادھر سے یہ کارروائی ہوتی ہیں، ادھر سے یہ ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نوجوان مزید اٹریکٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال لاپتہ افراد کے مسئلے میں بھی کافی تیزی ہوئی ہے، مسخ شدہ لاشوں کے معاملے بھی بڑی تیزی ہوئی ہے. یہ سلسلہ مزید بڑھ رہا ہے، اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکلنا چاہیے. آتے ہیں اور خبر پہ. اچھی خبر آج عدالت سے ایک اور بھی آئی کہ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بی این پی کے جو 3 ایم پیوں کے تحت چیدہ لوگ گرفتار ہوئے تھے، بڑی تعداد میں تھے، تو ان کو رہا کرنے کا حکم دیا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ صرف بی این پی والے، بی وائی سی والے نہیں، تو بھائی پہلے بی این پی والے تو نکلے، وہ بھی فل ٹائم کریک ڈاؤن ان پہ آیا ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ دوسروں پر آئیں گے. بی این پی کے میں دیکھ رہا تھا یوتھ بڑے ان بیچاروں کا نام 4 شیڈول میں ڈالا ہوا تھا. تو بڑا عذاب ہوتا ہے. غیر ضروری میرے خیال میں نوجوانوں کو تنگ کرنا، ادارے بند کر دیں، یہ مزید نفرتیں پھیلانے کا باعث بنتا ہے. تو پھر بار بار ذلیل ہونا، ہر دن حاضری دینا، پھر وہ کہیں گے کہ بہت ہو گیا ہے. اور بہت سارے ایسے بیچارے ہیں جو شاید ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے. تو جنگ اگر لڑنی بھی ہے، بڑوں سے لڑیں، ہر چھوٹے موٹے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، دل تھوڑا بڑا کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور دبنگ ڈی سی کوئٹہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، الحمدللہ پاکستان کے زوراور ترین جو عہدہ ہے اس کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے، تو کہتے ہیں کوئی ان کو چینج نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا بہت ساروں ڈی سیوں کو چینج کیا مختلف نااہلیوں پر، کوئٹہ کا ڈی سی چینج نہیں ہوا، نہ ہوگا. ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. ابھی 2 لوگوں کا کہتے ہیں اپنا مسئلہ تھا کو آپس میں، مطلب 2 پراپرٹی والے ہیں، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہے. اب ڈی سی صاحب نے ایسا انصاف کیا کہ وہ 2 جو تھے ان کے آپس کے مسئلے کو ایک فیملی کے لوگوں کو عید کے دن بھی 3 ایم پیوں کے تحت بند کر دیا. وہ تو چلو بی وائی سی یا ان کا تو سمجھ آتی ہے، بھائی 2 لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ ان کو کیسے کر رہے ہو. اس پر کیس چل بھی رہا ہے، میں مزید اس کو اپڈیٹ کروں طرح کا. یہ مخصوص کیس ہے کہ کس طرح ہم کہتے ہیں نا بیڈ گورننس، کس طرح انتظامیہ ناجائز طور پر اس آڑ میں معصوم لوگوں کے ساتھ
کسی کو فائدہ دلانے کی خاطر، ظاہری بات ہے اگر یہ فائدہ دلا رہا ہے تو فائدہ لے بھی رہا ہے، زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کیا، ابھی تو آئیں گے آپ کی فیمیلز کو بھی گرفتار کریں گے، پتہ نہیں کوئی بھی کیس یہاں بنایا جا سکتا ہے، کسی کو بھی۔ کل ہمیں بھی 3 MPO کے تحت بندے کریں، کوئی بھی ہم پہ کیس بنائیں، ایسا سماج بنا ہوا ہے۔ پھر ہمارے طاقتور ہلکے کہتے ہیں ایسے بنے ایسے، بھائی آپ کی انتظامیہ ایسے کراتی ہے، ایک نااہل شخص آ جائے پورا آپ کا ڈسٹرکٹ برباد کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ خیر، موصوف نے ایک حکم نامہ بھی دیا تھا، اس میں پریس کلب کے اپنے لوگ بھی شامل تھے۔ یہ اب جتنا بھی کہیں ایسا نہیں ہے، ڈی سی سے جب پوچھا گیا تو ڈی سی نے کہا یار یہ نوٹیفیکیشن تو میں نے اس وقت نکالا جب میں آپ کے پریس کلب کے عہدیدار ہوں، اب میں کیا ان کے نائب لوں؟ جو بڑے بڑے تھے شامل تھے کہ ہاں بھائی یہ BYC والے، یہ دوسرے آتے ہیں، یہ وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ ہی کچھ کریں۔ تو انہوں نے کہا میں آیا ٹھیک ہے ہم نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا واہ ٹھیک ہے، پریس کلب بھی ماتحت ہو گیا ایڈمنسٹریشن کی۔ اور پھر اس کے خلاف آج امان اللہ کنرانی صاحب نے غالباً پیش ہوئے اور اس کو چیلنج کیا، تو انہوں نے اس پر ڈی سی کو بلا لیا ہے۔ اس پر پورے پاکستان کے پریس کلب نے احتجاج کیا تھا، لیکن جب آپ کے اپنے لوگ شامل ہوں تو دوسرے بیچارے کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ بہرحال میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز نہیں ہے، آزادی ہونی چاہیے۔ پریس کلب میں اگر کوئی دہشت گرد بھی آتا ہے، اپنا مدعا لاتا ہے، اپنی کہانی بیان کرتا ہے تو ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ تھوڑی سخت بات کرتا ہے تو آپ اسے الاؤ نہ کریں، تو یہ چیز بڑی سخت ہے۔ ہر محاذ، ہر پلیٹ فارم آزاد ہو۔ اگر میں میڈیا ہوں، میں اپنی آزادی چاہتا ہوں تو میں اسی طرح کوشش کرتا ہوں کہ میں آزاد بولوں بھی، اور جہاں جہاں مجھے ناانصافی دکھتی ہے میں وہ آپ کو دکھاؤں گی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار مجھے تو فائدے ملے، مجھے آزادی ملے، لیکن میں بولوں گا وہ جو مجھے سوٹ کرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو۔ اگر آپ کو حقوق ملے ہیں تو اس کے ساتھ فرائض بھی جڑے ہیں، وہ بھی آپ کریں۔ تو اب یہ سلسلہ چلا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کوٹ فری کام کریں، انتظامیہ یہ لوٹ مار والی نہ ہو، مہربانی کر کے کچھ اونیسٹ اور سینئر لوگ لگائیں۔ آپ بچونگڑے آپ نے ڈی سی لگائے ہوئے ہیں، وہ 10 سال بعد بھی یہ مشکل ڈسٹرکٹ نہیں کور کر سکتے، آپ نے تو ابھی لگا دیے۔ آپ پنجاب میں دیکھتا ہوں یار، ایک بندہ بیچارہ ڈی سی بنتا ہے، اس کے پوتوں والا ہوا چکا ہوتا ہے، اور یہاں ابھی تک وہ 30 کا نہیں ہوتا وہ ڈی سی بن جاتا ہے۔ اور پھر جو نوجوان بلوچستان کا بیوروکریٹ ہے، اس میں جو ہے نا یہ پیسہ کمانے کی لت، وہ تو راتوں رات ارب پتی بننا چاہتا ہے، وہ ہر 2 نمبر طریقے سے جانا چاہتا ہے۔ ابھی ایک قریبی ڈسٹرکٹ کا ڈی سی لگایا، وہ پہلے یہاں پہ کوئی رجسٹرار آفس میں بھی کام کرتا رہا، اس کو بھائی ایسی لت تھی کہ وہ پہلے ہی ہفتے اس نے وارداتیں شروع کر دی۔ ایک چانس اس کو دیا گیا، 2-3 انہوں نے مہینے میں اس کا ٹرانسفر کر دیا۔ اب بڑا اچھل رہے ہیں کہ بھائی یہ مقامی تھا، اس کو وہ کر دیا، اور بھائی مقامی کے یہ حالات تھے۔ اب مقامی کو آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہو؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ مقامی ہو تو پھر آپ کو ہر فیور دے، او بھائی غیر مقامی ہو، دوسرے مذہب کا ہو، نسل کا ہو، لیکن اگر کچھ میرٹ پہ کام کرے، تھوڑا عوام کا بھی اس کو دکھ درد ہو، نہ کہ اپنے پیٹ کا، تو ہمارے لیے تو وہ بہتر ہے۔ تو یہ قوم، نسل، مقامیوں سے بالاتر ہو کر کام وہ کریں۔ جو اچھا بندہ آتا ہے وہ آپ کا دشمن کا سے بھی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، اس کو اپریشیٹ کرو اور اس کو مانگو۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ایسا عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے کہ بھائی ہمیں یہ اے سی چاہیے، ہمیں یہ ڈی سی چاہیے، یہ نہ ہو 4-5 کے ہمارا ایکسین چینج ہوا ہے تو بس اس کی لابنگ کے لیے دوبارہ آئیں اور احتجاج کریں اور پھر پیسے بٹورتے رہیں۔ یہ ہے نہیں بھائی، باقاعدہ عوام کا، وہ ایک کشمیری یہاں پہ ڈی سی تھا، اس کا نام مجھے میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا، اس کے لیے خوددار میں لوگ نکلے، جہاں جہاں سے وہ ٹرانسفر ہوتا تھا، حبیب الرحمان جاموٹ تھا، مسخیل سمیت جہاں جہاں اس کا وہ ہوتا تھا، لوگ نکلتے تھے کہ یار اچھا ڈی سی آئی ہے، نہیں چینج ہونا چاہیے۔ تو ایسے افسران ایک تو ویسے کم تعداد میں، اور مزید ان حالات میں ان کو کھڈے لائن کیا ہوا ہے۔ تو بھائی جو مشکل ڈسٹرکٹ ہیں ایسے لوگوں کو لے جائیں، میں دیکھتا ہوں کہ ایسے حالات سیٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں کون سا کمائی والا اسٹیشن ہے، کمزور لے جاؤ، خود بھی کمائے، آپ کو بھی کھلائے، اور کچھ کہہ بھی نہ سکتا، اور کاروبار چلتا رہنا چاہیے۔ تو بیڈ گورننس بہت بڑی ریزن ہے، ناانصافی بہت بڑی ریزن ہے، کرپشن لوٹ مار بہت بڑی ریزن ہے، اور یہ اندھیر نگری چوپٹ راج، جب تک احتساب کا نظام سخت نہیں ہوگا یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔
پانچواں کہ اپ رائٹ لوگوں کو جب تک نہیں لگائیں گے تو یہ مسائل چلتے رہیں گے. ہم امید کریں گے کہ عدالت سمیت تمام فریق آزادانہ طریقے سے اپنا کام کریں گے اور گڈ گورننس لا کر اور حقوق دے کر اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. یہاں کے لوگوں کو مطمئن کریں گے. پہلے یہاں کے لوگوں کو خوشحال کریں گے, بعد میں پورا پاکستان خوشحال ہوگا. اور اگر یہاں کے لوگ خوشحال نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے یہ ایسی انسرجنسی چلتی رہے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.